بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض دفعہ مساجد میں ایسے ہوتا ہے کہ جب امام جو مختص امام ہوتا ہے جب وہ غیر حاضر ہو، موجود نہ ہو، تو لوگوں میں یہ ایک بڑا مسئلہ رہتا ہے کہ بھئی فلاں نے نماز پڑھی، اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، فلاں کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ وجہ پوچھنے پر معلوم ہوتا ہے کہ اس کی داڑھی نہیں ہے۔ تو یہ سوال ہوتا ہے کہ ان کے پیچھے نماز کی ادائیگی کیسی ہے؟ تو میرے بھائیوں، بات دراصل یہ ہے کہ ایک وقت کی امامت یا کبھی کبھار امامت کا مسئلہ الگ ہے اور مستقل امامت کا مسئلہ الگ ہے۔ تو جب مقتدیوں میں کوئی ایسا شخص موجود نہ ہو جسے قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا آتا ہو، جسے نماز پڑھنا صحیح طریقے سے آتا ہو، یا وہ مسائل کے جو مسائل ہوتے ہیں امامت کے وہ نہیں جانتا ہو، اگرچہ وہ باشرہ ہو، لیکن اس کے مقابلے میں ایک شخص ایسا ہو کہ وہ داڑھی تو منڈواتا ہو لیکن وہ امامت کے مسائل جانتا ہو، قرآن کا قاری ہو، قرآن پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا جانتا ہو، نماز کے مسائل سے آگاہ ہو، تو اس صورت میں اگر وہ امامت دے دے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ یہ بات ذہن نشین فرمائیے گا کہ فقہاء نے لکھا ہے کہ امام اس کو بنانا چاہیے جو سنت، ظاہری سنت کے لحاظ سے برابر ہو، اس کے کپڑے سنت کے مطابق ہو، وہ اس کی داڑھی سنت کے مطابق ہو، اس کے بال سنت کے مطابق ہو، اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا یہ سنت کے مطابق ہو۔ اس کے علاوہ دوسری بہترین بات یہ ہے کہ جسے قرآن زیادہ پڑھنا آتا ہو اسے امام بنانا چاہیے، قرآن پر کے تلاوت پر اس کا عبور حاصل ہو، وہ قاری ہو، ٹھیک ہے، تو اس کا امام بنانا جو ہے یہ افضل ہے۔ یہ تو قاری والا مسئلہ۔ تیسرا یہ کہ جسے قرآن زیادہ آتا ہو، حافظ قرآن موجود ہو اور غیر حافظ نماز پڑھائے، تو اس سے افضل یہ ہے کہ اس حافظ صاحب کو آپ جو ہے اس سے امامت کروائیں، ٹھیک ہے۔ تو امام ایسا ہونا چاہیے کہ وہ تمام خصائل کے ساتھ وہ برابر ہو، اس کے کپڑے برابر ہو، اس کے بال برابر ہو، اس میں کوئی ایسی بات نہ ہو کہ آپ اس کے پیچھے کھڑے ہو اور آپ کے دل میں کوئی بات آ جائے، کیونکہ جب دل میں کوئی بات آتی ہے تو وہ امامت، اس امام کے پیچھے امامت کرنا اس شخص کا صحیح نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو ساری نماز میں صرف یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ تو صحیح طریقے سے قرآن بھی نہیں پڑھتا، اس کے کپڑے دیکھو کتنے تنگ ہیں، اس کے کپڑے دیکھو سنت کے خلاف ہے، یہ تو اس کے بال سنت کے خلاف ہے، اس کی داڑھی سنت کے خلاف ہے، تو ساری نماز میں یہ ایسا ویسا کرے گا تو بھئی نماز کون پڑھے گا پھر؟ تو اس سے نماز کی ادائیگی میں اور اس کے اجر میں کمی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ باقی جو داڑھی کا مسئلہ ہے بالخصوص، تو داڑھی ہمارے فقہاء فرماتے ہیں یہ سنت ہے، لیکن یہ صرف ایک پیغمبر کی سنت نہیں ہے، جتنے بھی پیغمبر، جتنے بھی انبیاء کرام اس دنیا میں آئے ہیں تمام کے تمام کی داڑھی تھی۔ تو یہ عمل اس تواتر سے ہوا ہے اور اس تواتر سے چلا آ رہا ہے کہ داڑھی سنت مؤکدہ ہونے کے باوجود اس پر اتنا عمل ہوا ہے کہ یہ واجب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ واجب ہو گیا ہے۔ تو ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ یہ داڑھی کا رکھنا یہ واجب ہے۔ تو جب آپ کے جسم پر واجب نہ ہو، واجب آپ ترک کر رہے ہیں، تو آپ ان لوگوں کی مستقل امامت نہیں کر سکتے۔ لہٰذا جس شخص کی داڑھی نہ ہو یا جو شخص خلاف شرع اور خلاف سنت زندگی گزار رہا ہے اسے مستقل امام بنانا جائز نہیں ہے، اس کے پیچھے مستقل نماز پڑھنا صحیح نہیں ہے۔ لیکن اس صورت میں جب علاقے میں کوئی ایسا دوسرا شخص موجود نہ ہو جو اس کے مقابلے میں وہ سنت کا پابند، اگر کوئی ایسا شخص نہ ملتا ہو، ایسا کوئی شخص نہ ملتا ہو جو داڑھی والا ہو، جو سنت کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہو، جو شریعت کے مطابق زندگی بسر کر رہا ہو، ایسا شخص موجود نہ ہو، تو پھر اگر مجبوراً ایسے شخص اگر آپ کو مل جائے کہ داڑھی کٹواتا ہو لیکن قاری قرآن ہو، مسائل جانتا ہو، 24 گھنٹے کا علم رکھتا ہو، تو پھر ایسے شخص کو امام بنایا جائے تو پھر ٹھیک رہے۔